بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرا جو بندہ 27 رجب تک یہ سورت پڑھے گا، دنیا کی جو قیمتی چیز مانگے گا میں اسے دوں گا۔ ناظرین، 27 رجب وہ بابرکت دن ہے جسے دعاؤں کی قبولیت والا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر 27 رجب سے پہلے آپ یہ عمل مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں اور قرآن پاک کی یہ مخصوص سورت پڑھ لیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کی جو بھی قیمتی چیز میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ ناظرین، آج کے دور میں ہماری ہر بہن اور ہر بھائی کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے۔ کوئی شادی کی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت نہیں مل رہی، کوئی غریب اور تندرست ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور یہی مسائل ہمیں اللہ کے دربار تک لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ رجب کا مہینہ اور خاص طور پر 27 رجب کا دن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک عظیم تحفہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ جب رجب کا ایک دن قیمتی ہے تو 27 رجب کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جو بندہ 27 رجب سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اور پھر 27 رجب کے دن اسی عمل کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر کن لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ سالوں سے اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں اس لیے نہیں ملتا کہ یقین کمزور ہوتا ہے، توکل پورا نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، دل میں کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی خواہش ہو، بس اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن پاک کی وہ سورت جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور جس سورت کو پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے کہ جسے جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں اس کے گھر میں، اس کے رزق میں اور اس کے معاملات میں آ جاتی ہیں اور اس بندے کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، اس سورت کو عام دنوں میں بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جب کوئی بندہ رجب کے بابرکت مہینے میں اس چھوٹی سی سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے پر خاص مہربانی فرماتا ہے اور اس پر اپنا فضل فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے میں آپ کو یہ تاکید کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس سورت کو آپ نے 27 رجب تک لازمی پڑھنا ہے اور درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے رب پر اور اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین ہے تو اس سورت کو ضرور پڑھیں۔ اس سورت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ خاص طور پر ان بابرکت مہینوں میں اللہ کی محبوب صورتوں کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ ناظرین، اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر نکاح ہو یا اولاد، رزق ہو یا شفا، عزت ہو یا سکون، سب کچھ خود بخود ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ فاتحہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے لیکن قرآن کی سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے کہ بندہ جب سورہ فاتحہ کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، بندہ ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، اللہ پاک اسے سنتا بھی ہے اور ہر آیت پر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بندے کا سورہ فاتحہ پڑھتے جانا اور اللہ پاک کا جواب عنایت فرماتے جانا، یہ سورہ فاتحہ کی خاص فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کسی سورت میں نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسے کہ جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی چاروں بڑی آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنی صفات کو بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تعریفیں اللہ کے
لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔ معلوم ہوا حقیقی رب وہ ہے جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، وہ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے، خوبیوں والا ہے۔ وہی ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، پتھر میں رینگنے والے بالکل چھوٹے سے کیڑے کو بھی وہی رزق دیتا ہے، اور ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اور رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ حقیقی رب روز جزا کا مالک بھی ہے۔ یہ ہے حقیقی رب کی پہچان۔ ناظرین، اس سورت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد پورے دن میں صرف 7 بار 27 رجب تک پورے دل سے یقین کے ساتھ اللہ سے اپنی کسی بھی حاجت دل میں رکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ 7 بار اول اور 7 بار درود پاک پڑھیں۔ 27 رجب تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ دنیا کی جو قیمتی چیز مانگیں اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ بس آپ کا یقین اللہ پاک اور قرآن کی صورتوں پر پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتی ہے، جو بیماری کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ یہ وہ واحد صورت ہے جس کو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے۔ چھوٹی سی صورت ہے لیکن تمام حاجات کے لیے کافی ہے، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ قرآن کی صورت کو رجب کے مہینے میں لازمی پڑھیں۔ رجب نفل عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، نفلی عبادات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ قرآن کی یہ صورت لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔